نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شوگر کے مریضوں کی غذائی رہنمائی۔ ایک بات تو یاد رکھیے کہ مسلمان کے لیے بیمار ہونا کوئی باعث زحمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، قرآن کہتا ہے، اور اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بیماری دیتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کی تکلیف کے بدلے میں انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، اور قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ بیمار ہوئے ہوں گے ان کو اس کا جو اجر و ثواب ملے گا، اس کو دیکھ کر وہ لوگ جن کو بہت کم بیماریاں ہوئی ہوں گی وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری گناہوں کا نتیجہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، ان کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ بیمار ہو جاتے تھے، اور آخری ٹائم میں آپ 2-3 دن بخار میں مبتلا رہے اور غشی بھی ہوتی رہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے بیماری کوئی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کو کوئی درجات دینا چاہتا ہے، تو اس کو بیمار بھی کر دیتا ہے اگر اس کی نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ تو ایک آدمی اچانک فوت ہو گیا، دوسرے نے کہا بڑی اچھی موت مرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر وہ بیمار ہو کر مرتا تو وہ اپنی گناہوں کی مغفرت بھی کر لیتا اور اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک موت سے اور حادثات کی موت سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو بہرحال مسلمان کے لیے اللہ اگر بیماری ہے اس پر صبر کرے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب بات ہم نے کرنی تھی شوگر کے مریضوں کی غذائی چارٹ کی۔ ہمیں جس کو شوگر کا مرض ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی آپ بیسن کی روٹی کھاؤ، اسے کہتے ہیں جی آپ صبح چنے کھاؤ۔ اب اس کے لیے آسان اور سادہ سا فارمولہ ہے کہ سائنس نے ایک بڑی ترقی کی ہے، اس نے ہر غذا کی کلوریز بتا دی ہیں، یعنی کہ حرارے جو اس میں طاقت ہوتی ہے وہ بتا دی ہے، اس میں پھل بھی ہیں، سبزیات بھی ہیں، اجناس بھی ہیں۔ تو اب اس کی جو کم کلوریز والی غذا ہے، اگر شوگر کا مریض وہ کھائے گا تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا، اس میں کمزوری یا نکاہت بھی نہیں ہوگی اور اس کی شوگر کا لیول بھی نہیں بڑھے گا۔ ہم لوگ شوگر کا علاج کرتے ہیں، حالانکہ بھائی شوگر کا علاج نہیں، اصل علاج ہے لبلبے کا۔ لبلبا جب انسولین بنانا ختم کر دیتا ہے یا تھوڑی کر دیتا ہے تو شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ بلڈ میں شوگر کا لیول اونچا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اصل علاج ہے لبلبے کا۔ اب لبلبے کا علاج ہے نہیں اور شوگر کا علاج ہم کرتے ہیں جس کا ممکن نہیں ہے۔ شوگر کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور وہ ادویات سے، ایکسرسائز سے اور بہترین خوراک کھا کر۔ بہترین سے مراد مسلم خوراک اور پراٹھے اور یہ چیزیں نہیں، بلکہ کیلوریز کے لحاظ سے جن کی کم کیلوریز ہیں وہ خوراک کھائی جائے۔ اب دیکھیں تربوز اور خربوزے کی 16 اور 17 کیلوریز ہیں 100 گرام میں، آپ وہ جتنا مرضی کھائیں۔ اسی طرح کیلے کی 100 سے زیادہ ہیں، وہ آپ نہ کھائیں، اگر کھائیں تو بہت تھوڑا کھائیں۔ آم کی 70-74 ہوتی ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جامن کی بھی 70-74 ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ مالٹے سنترے کی 40-45 ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ آلو کی کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، اب اس کو کم کھائیں، اور اگر کھانا ہے اس کو ابال کر اس کو آلو کو استعمال کر کے اس کی کیلوریز کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیسن کی کیلوریز 350-400 ہوتی ہے، وہ جب کھائیں گے تو شوگر لیول بڑھ جائے گا۔ اس طرح چنے کی بھی 350-400 کیلوریز ہوتی ہے، جب چنے کھائیں گے اس سے بھی شوگر کا لیول بڑھ جائے گا۔ اس کے برعکس چاول کی بھی 350 کیلوریز ہوتی ہے،
لیکن اگر چاول کو ابال لیا جائے اور اس کا پہلا پانی جس کو ہم پیچ بھی کہتے ہیں پھینک دیا جائے، اور پھر اس ابلے ہوئے چاول کی آپ بریانی بنا لیں، پلاؤ بنا لیں ہلکے مسالے کی اور ہلکے گھی کی، تو وہ کھا لیں، وہ نہیں اتنا نقصان دے گی۔ اور شوگر کے مریض کو ہر چیز ہم اس کا سخت پرہیز کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بخار نہیں ہے کہ آپ نے 2-3 دن روٹی چھوڑ دی، فلانی چیز چھوڑ دیا، 2-3-4-5 دن کے بعد جب صحت مند ہو سب کچھ کھا لیں گے۔ یہ تو برسہ برس چلنے والی بیماری ہے۔ ایک انسان 40 سے 50 سال تک شوگر کے مرض کو برداشت کر سکتا ہے اگر وہ شوگر کو کنٹرول کرے۔ یعنی شوگر، اب کوئی اگر یہ کہے جی میرے سے برفی کھا لو اور شوگر مرتے دم تک، ایسا نہیں، ممکن نہیں۔ یہ صرف ایسے لوگوں کو خراب کرنے والی بات ہے۔ تو شوگر کے مریض جو شوگر جن کو ایک دفعہ ہو جائے، وہ اس کے لیے تسلی رکھیں، گھبرائیں نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور کلوری چارٹ جو ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اگر کسی کو چاہیے کہ ہم واٹس ایپ نمبر دیں گے، وہ ہم سے منگوا بھی سکتا ہے، اس کے مطابق کھائے۔ اب جو جتنے بھی خشک میوہ جات ہیں ان کی کلوریز 550-600 سے کم نہیں ہے۔ مطلب مونگ پھلی کی بھی 650 کلوریز ہے۔ اب مونگ پھلی آپ کھائیں گے شوگر بڑھ جائے گی، بادام کھائیں گے شوگر بڑھ جائے گی، وہ اخروٹ کھائیں گے شوگر بڑھ جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چند ایک بادام کھا لیں، آدمی کا دل چاہتا ہے کھانے کا، چند ایک جو ہے نا آپ گری کھا لیں، کھوپرا کھا لیں تھوڑا سا، تو اس طرح آپ یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور بلائی کے بغیر دودھ بھی پی سکتے ہیں۔ گائے کے گوشت کی 200 کیلوریز ہوتی ہے، بکری کی 100 ہوتی ہے، مرغی کی 125 ہوتی ہے۔ اسی طرح اب کیا جاتا ہے جی تمام سب سبزیاں کھا لیں، ایسا نہیں ہے۔ جن سبزیوں میں کیلوریز کم ہیں ان کو آپ زیادہ کھا لیں، جن میں زیادہ ہے اس کو بہت تھوڑا سا کھا لیں، استعمال کر لیں۔ گھی یا دیسی گھی ہو یا بناسپتی گھی ہو یا کوکنگ آئل ہو، اس کی کیلوریز جو ہے وہ 900 سے کم نہیں ہوتی، تو اس کو کم سے کم استعمال کریں۔ اسی طرح پراٹھے آپ کھائیں گے، اگر کبھی شوگر کا لیول بہت کم ہے تو ایک آدھ پراٹھا بندہ کھا لے، لیکن اس کو روٹین بنانا، اس سے شوگر کم نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق انسولین یا ٹیبلٹ کا استعمال جاری رکھیں، اور کیلوریز چارٹ کے مطابق اپنی خوراک کو سیٹ کریں، اس کے مطابق کھائیں۔ اب ہم بعض ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کھائیں۔ اب ایک آدمی نوکری کرتا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ اپنی نوکری کے اندر 5-6 دفعہ دن میں کیسے کچھ کھا سکتا ہے، روٹی کھا سکتا ہے؟ یا اگر دکانداری کرتا ہے تو وہ سارے دن کھاتا رہے گا؟ نہیں، اس کا بہترین طریقہ ہے آپ کیلوریز کے مطابق کھائیں۔ تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی بھوک کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ خوراک کھا لے، ایک حصے کی جگہ پر پانی پی لے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی چھوڑ دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے لیے۔ گویا پیٹ بھر کے کھانا کھایا، کھانا شریعت میں درست ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ رات کو جو عابد اور زاہد لوگ ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں ان کو پھر نیند آتی ہے اور وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنی غذا کو متوازن رکھنا ہے، ہمیں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی ہے، ہمیں اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھنا ہے، ہمیں وہ چیزیں نہیں کھانی۔ اب میٹھا کھانے کو بھی دل چاہتا ہے، اور اس کے لیے آپ وہ جو شوگر فری گولیاں ملتی ہے، سکرول ملتی ہے، ایک چائنا کا مٹھاس آتا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چائے میں یا آپ اس کو لسی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ حلوہ بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ کھیر بھی بنا سکتے ہیں۔ مطلب یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے تک شوگر کی بیماری کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ 2-4 دن کی نہیں ہے کہ آدمی سخت پرہیز کر لے، اور اگر سخت پرہیز کرے گا تو پھر یکدم وہ اتنی بد پرہیزیاں کرے گا کہ شوگر کا لیول بہت اوپر چلا جائے گا۔ اکثر جن کے گردے خراب ہوتے ہیں ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، ان کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ وہ شوگر لیول ان کا 400-500-600 پہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ ہارٹ کے پیشنٹ کو دیکھ لیں، 50% وہ لوگ ہیں جو شوگر کے پیشنٹ ہارٹ کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شوگر کے مرض کے بعد کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو خاندانی نسخہ جات اور جناب وہ حکیموں کے نسخے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا شوگر کے مریض بالکل نہ گھبرائے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ وہ چاہے تو لبلبا بالکل صحیح کام کر سکتا ہے، وہ چاہے تو لبلبا کام نہیں کرے گا۔ جب تک ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے گا، لیکن اگر ہم بد پرہیزیاں نہیں کریں گے، ایک حساب کتاب کے ساتھ کھائیں گے، تو ہم بہت اچھی زندگی اپنی گزار سکیں گے، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے،
اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔